गए मोहम्मद नजीब। अच्छा। तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा भारत इंडिया में खड़े होके, इंडिया में खड़े हो गए। ये बड़ी तो बात उसने है। कहा ही पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसने कहा भारत, उसने कहा भारत भी जिंदाबाद। अबे का इंटरव्यू मैंने सुना था, जी जी वो वजन तोलता है मार्केट के बाहर बैठ के, लिबर्टी मार्केट के बाहर। जी जी। तो उसने कहा कि बाबा ये क्या करेंगे, उन्होंने कहा वाघा बॉर्डर जो है ना, पंजाबी बोल रहे कहता हाँ हमें दे दो, हाँ जी तो हुकूमत हमें एक गारंटी दे कि ये ना पूछे कि असला कहाँ से आया है, हाँ जी तो अपनी आर्मी वहां ना खिलारे। हाँ। एक इंडिया का शख्स वाघा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। जी जी। गजा में जो जुल्म हो रहा है ऐसे उसकी तरफ पूरी आवाम की तवज्जो थी, हुकूमत की नहीं है। ठीक है है। जी। तो ये टीचर लगने से पहले मैंने कोशिश की थी आर्मी में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए भी गया था, लेकिन किसी वजह से ना हो सका। उसके बाद मैंने जब मेरी सर्विस शुरू हुई है तो मैंने जनरल ज़ियाउल हक को और बेनज़ीर को ख़त भी लिखा था, लेकिन ना हो सका। मेरी अब भी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे इस मैदान में शहादत की मौत दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट। लेकिन आज मैं क्रिकेट की बात नहीं करूंगा। आज चूंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया है, तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। उस हवाले से जब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और पाक फ़िज़ाइया ने MM आलम की याद ताज़ा कर दी और 5 राफेल त्यारे उनके घिराए और इसके साथ दीगर त्यारे भी घिराए। इस हवाले से असातिज़ा इकराम जो है, इनकी क्या राय है, इनके क्या तासुरात हैं, इनसे जानते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर, रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और जिस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं जंग के हवाले से? पहली बात तो यह है कि कोई भी मुसलमान जंग नहीं चाहता। मुसलमान अमन पसंद हैं, और अगर कोई जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उसका बहादुरी से मुकाबला भी करते हैं, जिसका सबूत पाक फ़िज़ाइया ने दिया है। और इसके अलावा अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया है कि पीछे हटने वालों, जो पीछे हटते हैं, कदम जिनके पीछे हटते हैं, जिसका वो जहन्नमी है। तो इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। मेरी तो ये टीचर लगने से पहले मैंने कोशिश की थी आर्मी में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए भी गया था, लेकिन किसी वजह से ना हो सका। उसके बाद जब मेरी सर्विस शुरू हुई है तो मैंने जनरल ज़ियाउल हक को और बेनज़ीर को ख़त भी लिखा था, लेकिन ना हो सका। मेरी अब भी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे इस मैदान में शहादत की मौत दे, और इंशाअल्लाह ताला साबित कदम रहेंगे और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान से जो छेड़खानी की गई है उसका क्या अंजाम होता है। सर, क्या नेम है आपका? सर, नेम क्या होना है, जो इंसान मुसलमान नहीं है ऐसे। उसका जो ज़हन है ना वो नेगेटिव ज़्यादा चलता है। अच्छा। उनका ज़हन जो है वो नेगेटिव ज़्यादा चलता है। जी जी। तो मुसलमान ने तो कभी पहल नहीं की, ये तो तारीख गवाह है। ऐसे ही है। इस्लाम की तारीख पढ़ी जाए तो उसमें इसने कभी पहल नहीं की, ऐसे ही। तो उसने पहल कर दी। मगर जो एक सवाल है ना आपका कि सियासत क्या है मोदी की इसके पीछे, जी जी। तो सियासत ये है कि गजा में जो जुल्म हो रहा है ऐसे। उसकी तरफ पूरी आवाम की तवज्जो थी, हुकूमत की नहीं है। ऐसे ठीक है जी। तो जब आवाम तुलती है तो हुकूमत भी खुल के सामने आ जाती है। ऐसे है। तो अब उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो गजा की मोहब्बत में बहुत आगे जा रही है। ऐसे वहाँ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे है। उन्होंने इसराइल अमेरिका ये मिक्स हुए, इन्होंने हमारे ऊपर तो इंडिया ही है ना, तो इंडिया के ध्यान लगा दिया कि जी इधर इनका रुख हो जाए। तो अब हमारी आवाम है, ये 3-4 दिन से जो सिलसिला ज्यादा चल रहा है जी जी। इसमें उन्होंने देखे कि गजा का नाम बंद हो गया। ऐसे ही है। तो हम खुद जो है ना उनके एक ध्यान में आ गए हैं कि हमारी अपनी जंग हो रही है। जी जी। तो उनकी सियासत यही थी, बस ध्यान हटाना था उन्होंने। ध्यान हटाना था गजा से। कहीं जुल्म हो रहा है, मुसलमान है, पाकिस्तान है, आवाज उठाता है, तो उन्होंने अपनी तरफ लगा लिया, मगर ज्यादती की है उन्होंने।
تو اب جو کی ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا انہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اچھا سر, آپ چونکہ بزنس مین ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ کیونکہ یہ ایک جنگ, اب یہ جنگ پتہ نہیں کتنی بڑھ جاتی ہے اللہ جانے, لیکن اس سے جو معاشی نقصان ہونے والا ہے آپ اس کے اوپر کیا دیکھتے ہیں, اس پہ نظر تھوڑی سی ڈالیے. دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ہے نا. آج ہی دیکھ لیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی چھٹی ہے, اسکولوں میں چھٹی کی گئی ہے, جی جی تو مارکیٹوں پر کیا اثر آئے گا؟ ایسے ہی ہے. یہ تو ہر جگہ پر ہے نا. وہاں کے تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے, یہاں کے تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے. جب یہ دونوں طبقے پریشان ہوں گے نا تو عوام زیادہ پریشان ہوگی, ایسا ہی ہے. کیونکہ ان کا وہ جو سپلائی ہے, آنا ہے جانا ہے, ان ہونا ہے آؤٹ ہونا ہے مال, اس پر اخراجات زیادہ آئیں گے, جنگ کا ماحول بن جائے گا. ایسا ہی ہے. تو ظاہر ہے ایک چیز 20 روپے کی وہ 40 روپے کی فروخت ہوگی صبح, جی جی تو پسے گی تو عوام ہی, عوام پہ سے گی. تاجر کو بھی فرق پڑے گا, بزنس مین کو بھی فرق پڑے گا. ایسا ہی ہے. تو اس سے تو اتحاد ہی اچھی ہے نا کہ انسان خوشحالی میں رہے. لیکن چونکہ ہم تو جنگ چاہتے نہیں ہیں, اب انہوں نے مسلط کر دیا ہے, تو اب پاکستان کی عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے پاک آرمی کے ساتھ, اور جیسے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم جنگ کر دیں کیونکہ انہوں نے ہم پہ مسلط کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کے 5 رافیل طیارے گرا دیے ہیں. اب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے, جب ہم نے 2019 میں ان کا ایک طیارہ گرایا تھا تو انہوں نے, مودی نے کہا جی اگر رافیل طیارہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم پاکستان کو بتاتے, لیکن آج رافیل بھی ہے. پھر پاک فضائیہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اس پہ پاک فضائیہ کے اور پاک آرمی کے حوصلوں کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے حوصلے جواں ہیں, ہماری فوج, آرمی, پاک فضائیہ ہے, جی جی ان کے حوصلے جواں ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے, قدم قدم پر ساتھ ہے. بلکہ ایک بابے کا انٹرویو میں نے سنا تھا, جی جی وہ وزن تولتا ہے مارکیٹ کے باہر بیٹھ کے, لبٹی مارکیٹ کے باہر. جی جی تو اس نے کہا کہ بابا جی کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا واگا بارڈر جو ہے نا, پنجابی بول رہے کہتا ہے ہمیں دے دو, ہاں جی تو حکومت ہمیں ایک گارنٹی دے کہ یہ نہ پوچھے کہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے, ہاں جی تو اپنی آرمی وہاں نہ کھلارے. ایک انڈیا کا شخص واگا بارڈر کراس نہیں کر سکتا. جی جی تو ہمارے جس عوام کے, جن بزرگوں کے یہ جذبے ہیں, جی جی وہاں مودی شودی کیا کھڑا ہوگا وہاں پر؟ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ نہیں ہوگا وہاں پر. جی پاکستان کی عوام کے حوصلے اتنے جوان ہیں کہ ایک وزن تولنے والا بزرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی نہ کھڑی ہو بارڈر پہ, اور پاکستان کی حکومت ہمیں اجازت دے دے, اور ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ ہم نے اسلحہ کہاں سے لے کے آئے ہیں, ہم نے کس طرح سے کارروائی کی ہے, ہم سے یہ سوال نہیں کریں. یہ سوال نہیں کریں تو ایک انڈیا کا فوجی پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. داخل نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ بیسیکلی حوصلوں کی بات ہے جو پاکستان کی عوام کے اندر ہے, پاکستان کے بزرگوں میں ہے. تو انڈیا پھر کون ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہرانے والا, کس طرح ہرا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے حوصلے ہیں. اب انڈیا کے ایک بچے کو بھی نا یہ انٹرویو ہے اس کا میں نے دیکھا ہے, جی جی تو اس نے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہ نجیب. جی جی نہیں پورا نام بتاؤ. اس نے کہا محمد نجیب. اچھا. تو اس نے کہا پاکستان زندہ باد. اس نے کہا پاکستان زندہ باد. اس نے کہا بھارت, انڈیا میں کھڑے ہو کے, انڈیا میں کھڑے ہو گئے. یہ بڑی بات. تو اس نے کہا یہ پاکستان زندہ باد. تو اس نے کہا بھارت. اس نے کہا بھارت بھی زندہ باد. اچھا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بھارت میں رہتے ہو؟ اچھا. تو وہ بچے نے کہا اس کی جرت دیکھیں, انڈیا میں رہ رہا ہے. جی جی اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو لڑائیاں کروا رہا ہے؟ ادھر بھی انسان ہے, ادھر بھی انسان ہے, ادھر بھی عورتیں ہیں, ادھر بھی عورتیں ہیں, ادھر بھی بچے ہیں, ادھر بھی بچے ہیں. جی جی تو تم یہ اس کو ہوا دے رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے, تقریباً کوئی 8-9 سال عمر ہوگی اس کی. محمد نجیب نام ہے اس کا میں نے انٹرویو سنا. جی جی اس کے دونوں ملک زندہ باد ہیں. ادھر میں رہتا ہوں, وہ میرا مذہب ہے. یعنی اس بیان سے میرے خیال میں جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ پبلک نہیں چاہتی جنگ ہو, پبلک نہیں چاہتی, لیکن مودی سرکار چاہتی ہے کہ جی کیونکہ اس کی سیاست اس پہ چل رہی ہے, پاکستان کے خلاف بولے گا تو انڈیا میں ایوارڈ ملیں گے اس کو. تو بس یہ بات ہے. لیکن پاکستان کی عوام بالکل نہیں چاہتی, کیونکہ مسلط کر دیا ہے تو پھر ان کے حوصلے بھی اب دیکھنے والے ہیں. اب بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی اور بھاگنا پڑے گا, ایسے ہی جیسے 65 کی جنگ میں بھاگے تھے. بالکل. ہمارے اساتذہ حضرات کے کیا جذبات ہیں اس جنگ کو لے کر کے, تو پوچھتے ہیں سر سے. سر آپ ایز اے ٹیچر ہیں, تو چونکہ آج تعلیمی ادارے بند ہیں لیکن اساتذہ پھر بھی رول تو ادا کر ہی رہے ہیں, تو جنگ کے حوالے سے آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں, اور جو جنگ بھارت نے پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں مسلط کر دی ہے اس کے متعلق کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھارت جب سے پاکستان بنا ہے جی, اس وقت سے یہ پہلے بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے, اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ شرارتیں کر رہا ہے.
اور یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، اپنی حکومت میں شامل کریں گے، اپنا حصہ بنائیں گے، بلکہ جتنا بھی عالم کفر ہے یہ ایک ہی ملت ہے، جہاں بھی ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، جہاں بھی ہے، جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہے کہ یہودی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہوں۔ تو اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، ہمیں امن کا ہی درس دیتا ہے، اور کبھی بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ جنگ نہیں کرنے کی خواہش کی، اور نہ ہی پہل کی ہے جنگ میں، ایسا ہی ہے، اور جب بھی کیا جتنے بھی کفار ہیں انہوں نے ہی پیش قدمی کی ہے، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر جنگیں دفاعی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب اس نے پہل کر دی ہے، تو مسلمان آرمی کو اور جتنی بھی ہماری پاکستانی عوام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، ایسا پیٹھ نہ دکھائیں، اور ہم اپنے افواج پاکستان کی جو انہوں نے ری ایکشن دکھایا اس پہ ہم خوش ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے، انہیں کامیابی دے۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہر قدم پہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔